ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بالکل, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جن کا ہیلتھ کے سلسلے میں بہت ہی اہم کردار ہے, اسپیشلی ان لاہور اینڈ ان ہول پاکستان. تو آئیے چلیے پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم آپ کو اپنے گیسٹ سے ملواتے ہیں. میرا نام اکبر خان ہے سر, میں گلگت بلتستان کا رہنے والا ہوں. اور گلگت سے میرے بچے کو اس طرح ہوگی کہ ہمیں پتہ نہیں چلا, اس کے پہلے کہیں ریڑھ کا ہڈی اس کا ٹیڑھا تھا. تقریباً 6 مہینے میں اس کو لے کر گلگت آیا. گلگت میں جو ہے نا کلیم صاحب کے جو ہے نا کلینک میں آیا. اس نے کہا کہ یہاں کا اس کا علاج نہیں ہوتا, اس کو لے کر جو ہے نا آپ لاہور جاؤ گا. لاہور گٹکی اسپتال نے مجھے بتایا, لا کر بچہ کو داخل کیا. کوئی 2 دن, تیسرے دن میں بچہ کو جو ہے نا جنگلے چڑھایا. پھر تقریباً 1 تاریخ کو بچہ کا جو ہے نا وہ کہتا ہے ایکس رے کیا تھا. دوسرے 16 تاریخ کو ایک اور ایکس رے کیا. اس میں دیکھا ڈاکٹر صاحب نے آ کر مجھے بہت اچھے طریقے سے خوشخبری دی ہے کہ اس کا حالات دن بدن اچھے ہو رہے ہیں. تو ادھر جو اسپتال ہے, یہ اسپتال میں بہت اچھے علاج ہو رہے ہیں. میں باہر بھی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. میرا تقریباً یہاں پر 35 دن ہو گیا. یہاں سے جو لوگ آپریشن کر کے یہاں آتے ہیں, ادھر سے تو وہ اس میں سٹیچر میں آتے ہیں, داخل ہوتے ہیں. جاتے وقت وہ خود چل کر جا کر جو ہے نا گاڑی میں بیٹھ کر وہ جا رہے ہیں. کائنات کے آغاز سے آج تک انسان بیمار بھی پڑتے آئے ہیں, اور انسان ہی ان بیماروں کی مسیحائی کے لیے خدمات بھی مہیا کر رہے ہیں. قابل قدر اور لائق تحسین ہیں ایسے لوگ جو اس مسیحائی کو فرض سمجھ کر کسی لالچ یا نام و نمود سے بے نیاز ہو کر انسانیت کی بلا تفریق خدمت میں مصروف عمل ہیں. غریب, نادار اور بے سہارا لوگ جو مختلف امراض کے مہنگے ترین علاج کروانے کی سکت نہیں رکھتے, ان کے لیے لاہور کے شمال میں BRB نہر کے قریب واقع جدید ترین سہولیات سے آراستہ گھرکی ٹرسٹ ٹیچنگ ہسپتال امید کی آخری کرن جیسا ہے. جی ہاں, ہم نے بھی گھرکی ہاسپٹل کے اوپر رپورٹ دیکھی ہے, اور آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ان کے چیئرمین سے, جو کہ ڈاکٹر عامر عزیز ہیں. ہی از دا پائنیئر آرتھوپیڈک سرجن آف پاکستان اینڈ ہی ہیز اے میجر رول ان آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجری آف پاکستان. ویلکم ٹو دا شو. ویلکم اینڈ تھینک یو فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ سر, وی آر پریولیجڈ ٹو ہیو یو. تھینک یو فار ہیونگ می. اینڈ انہی کے جو پیشنٹ ہیں, جو فرسٹ پیشنٹ ہیں, ان کو میں انٹروڈیوس کرنا چاہوں گی, جو کہ ایمان ہیں, جو اسکولیوسس کے پیشنٹ ہیں کرنٹلی. اینڈ ٹو مائی لیفٹ وی ہیو کیسر علی, جو کہ برین ٹیومر کے پیشنٹ تھے, بٹ ود دی سائبر نائف ہیلپ یہ آج ریکورڈ ہیں یہاں پر الحمدللہ. تو ویلکم ٹو دا شو. ڈاکٹر عامر, میں آپ سے اسٹارٹ لینا چاہوں گی اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ گھرکی ہاسپٹل کے چیئرمین ہیں. آپ کس طریقے سے اس کے فائنانسز ہر چیزیں لے کے چل رہے ہیں اور مینیج کر رہے ہیں, بیکاز اتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ, آپ نے بلایا. پرابلم ہمارے ملک میں یہ ہے کہ صحت کا شعبہ صحت کے ایکسپرٹس کے حوالے نہیں ہے. کبھی کوئی سیاستدان آ جاتا ہے, ان سے زیادہ بیوروکریٹس آ جاتے ہیں. جی. جو آج سیکٹری ہیلتھ ہے, کل سیکٹری فائنینس ہے, چل کسی اور چیز کا, کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے. اور ساری دنیا میں صحت کا شعبہ صحت کے ماہرین چلاتے ہیں. ایسے اب یہ گھرکی ہماری اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی مدد کے بعد پاکستانیوں کے بہت زیادہ دل کھول کر عطیات کی وجہ سے یہ چل رہا ہے. اس کا کوئی ریگولر حکومت کی طرف سے پذیرائی نہیں ہے. صرف اب ہمیں پرویز الہی صاحب نے سائبر نائف کے مریضوں کے لیے صحت کارڈ اپروو کیا, ہمیں 10 کروڑ روپیہ دیا. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے 2 دفعہ 10 کروڑ روپیہ دیا, اور اب کچھ اور پیسے ہمارے اپروو ہو رہے ہیں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ باقاعدگی سے کیا جائے. اب ہر ہسپتال کو امپروو کرنا ضروری ہے, اور اس کے لیے کروڑوں نہیں اربوں کی ضرورت ہوتی ہے.
پاکستانی قوم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جی. اگر ان کو اعتبار ہو جائے کہ ان کے پیسے صحیح جگہ لگیں گے تو یہ اپنا دل بھی نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ ہمارا ادارہ صرف اس لیے اللہ کے فضل سے چل رہا ہے کہ لوگوں کو اب اعتبار ہے. پچھلے 20 سال سے تو میں یہاں کام کر رہا ہوں اور اب لوگ ہمارے کروڑوں نہیں اربوں کی ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہیں, مگر یہ بھی ناکافی ہے کیونکہ اب ہمیں اور اونچے لیولز پہ جانا ہے. اور ہمارا ادارہ بین الاقوامی طور پہ اب مانا گیا ہے. 12 ممالک سے لوگ آ کے ٹریننگ لے کے جا چکے, ہم 184 ہمارے لوگ ٹرین ہو چکے. تو ابھی میری آپ کے توسط سے لوگوں سے یہ گزارش ہوگی اور حکومت کے ارباب اختیار سے بھی کہ پسند ناپسند سے ہٹ کے آڈٹ کریں کہ کس ہسپتال میں کیا ہو رہا ہے, بالکل اس کے مطابق پھر گرانٹ دیں. اب مریض تو یہ ہمارے ہی ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, مریض تو پاکستان کے ہی ہیں. اینڈ ون مور تھنگ آئی نیڈ ٹو ایڈ ان دیٹ کہ ڈاکٹر عامر عزیز ایک واحد چیئرمین ہیں شاید پاکستان میں جو 1 روپیہ بھی اپنے ہسپتال سے نہیں لے رہے, بلکہ بورڈ آف گورنرز مل کر احتیاط کرتے ہیں اپنے ہاسپٹل میں. جتنی بھی انہوں نے چیزیں انوویٹ کی ہیں, اس وقت سائبر نائف ہے, اس کے علاوہ بھی دیر آر ٹریمینڈس اچیومنٹس بائی ڈاکٹر عامر عزیز. اچھا ڈاکٹر عامر عزیز سے میں اب پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے ایک پیشنٹ یہاں پر موجود ہیں ایمان, اور ان کے فادر بھی فریدون, جو کہ کابل سے آئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ اسکولیوسس کے پیشنٹ آپ کے پاس کیسے آئے اینڈ واٹ از یور اسٹوری بیہائنڈ دیٹ؟ اسکولیوسس کبڑا پن ہوتا ہے جی, جو پیدائشی طور پہ ہوتا ہے. اس کی کوئی وجہ کسی کو نہیں پتا, لیکن ہمارے طرف بہت زیادہ ہے اور زیادہ تر سفید پوش اور غریب لوگوں میں ہوتا ہے. ہمارا کوئی علاج اس کا پاکستان میں نہیں تھا. 1987 میں آ کے باقاعدگی طور پہ یہ کام شروع ہوا اور اب ترقی کرتے کرتے بین الاقوامی معیار پہ پہنچ گیا. یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے جی, اس کے لیے ایک پوری ٹیم ہونی چاہیے. اور ہمارے پاس اللہ نے بڑے بڑے ہیرے دیے ہیں اب گھرکی میں. سب میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. عبداللہ شاہ صاحب سب سے آگے ہمارے لیڈ سرجن ہیں, اور سعد الیاس میرے اسسٹنٹ پروفیسر. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوائس, اس کو ہیلو پیلوک آئی لیزر آف ڈیوائس کہتے ہیں. یہ دنیا میں پہلی دفعہ سعد نے بنائی ہے, اور اب ہم کوئی تقریباً 65 کے قریب مریض یہ کر چکے ہیں. یہ میں ان کے ایکس رے اگر آپ کو دکھا دوں کہ یہ ہمارے بچے کی کمر یہ دیکھیں بالکل کبڑی تھی جی. اس کو ایناکونڈا, ڈاکٹر عامر آپ مجھے دکھائیے گا, میں ادھر دکھاتی ہوں. اس کو ایناکونڈا سپائن کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اژدہا کس طرح مڑا ہوا ہوتا ہے, یہ کمر اژدہا کی طرح ہوتی ہے. تو اس کا جو آپریشن کیا جاتا ہے وہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے, اس میں مہرے نکالنے پڑتے ہیں اور نچلا دھڑ ضائع ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے. اس ڈیوائس کا یہ فائدہ ہے کہ آپریشن سے پہلے ہم یہ لگا دیتے ہیں اور روز 3 ملی میٹر 3 سوتر اس کو کھولتے ہیں. 6 ہفتے میں اللہ کے فضل سے 60% تک سیدھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اسی میں مریض کو لٹا کے پیچ اور راڈ ڈال دیے جاتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے کام ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. ہم لوگ کوئی تقریباً 100 کے قریب یہ مریض ہر سال گھرکی میں کر رہے ہیں, جو کہ پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے. اس سے سارے ملا کے بھی اتنا نہیں کرتے, اور کوئی فیس نہیں لی جاتی. جو خرچہ دوائیوں کا اور جو چیزیں لگتی ہیں اس کا خرچہ لیا جاتا ہے, اور جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ بھی ہم خود بندوبست کر لیتے ہیں. تو اسکولیوسس سروس اللہ کے فضل سے اب ہمارے ٹرین کیے ہوئے لوگ پشاور میں بھی ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں, سندھ میں بھی, کوئٹہ میں بھی, اسکردو میں, گلگت میں. دیکھیں آپ اللہ کے فضل سے اب ان کو پک اپس میں ڈال کے اسلام آباد نہیں لانا پڑتا, وہیں پہ وہ ٹریٹ ہو جاتے ہیں فریکچر سپائن کے. تو سب سے میرا ایک تو سب کو مشورہ یہ ہوگا کہ میں اب آرتھوپیڈکس کے بابوں میں سے ہوں کہ آپ کو جو اللہ نے ہنر دیا ہے بڑا دل کر کے لوگوں میں بانٹیں, اور پھر اپنے بچوں کو ایسا ماحول دیں کہ وہ اور سے اور اوپر تک جا سکے. اب ہمارا جو آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اللہ کے فضل سے آرتھوپیڈکس کی ہر چیز ایک چھت کے تلے ہو رہی ہے, اور ہر ایک کا میرا بچہ انچارج ہے جو مجھ سے بہت بہتر ہے.
اور یہ ڈاکٹر عامر جو پیشنٹس آتے ہیں اور جو ان کے پیرنٹس آتے ہیں ان کے لیے کتنی آسانی ہے کہ ان کو رائٹ لیفٹ بھاگم دوڑ نہیں کرنی پڑتی, ہر چیز انڈر ون روف ہے. سب سے مزے کی بات یہ دیکھیں آپ کہ ہم نے سوچا کہ ہر ایک کے ساتھ لواحقین ہوتے ہیں, تو مہمان خانہ ہونا ضروری ہے. جی جی. ایک اللہ کا بندہ آیا, اس نے مہمان خانہ کروڑوں روپے لگا کے ہمیں بنا دیا. اب وہاں رہنا, کھانا پینا بھی ملتا ہے, کچن بھی ہے, ٹوائلٹ بھی ہے, پینے کا صاف پانی کا پلانٹ باٹا والوں نے ڈونیٹ کر دیا. تو الحمدللہ اب 400 بندہ وہاں رہ سکتا ہے, خواتین اور مرد علیحدہ علیحدہ. تو الحمدللہ اس سے بہت سہولت ہو گئی اب ہماری. بالکل, اور بہت اچھی آپ نے بات کی. اچھا میں چاہوں گی کہ اب یہ جو سائبر نائف کے پیشنٹ ہیں ہمارے ساتھ, برین ٹیومر کے کیسر علی, ان کو میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ بتائیے گا کہ جب آپ کو برین ٹیومر ڈائگنوز ہوا کس طرح سے, آپ بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ کو تشخیص ہوئی کہ آپ کو برین ٹیومر ہے, اور کس طرح سے آپ ڈاکٹر عامر عزیز تک پہنچے, اور اس کے بعد ہم ڈاکٹر عامر عزیز سے پوچھیں گے کہ پھر انہوں نے کیا کیا آپ کے لیے. ابیرہ میں صرف یہ بتاتا چلوں, ماشاءاللہ فاطمہ ہماری اسپیشل آنکولوجسٹ ہے, سائبر نائف کی انچارج. مجھ تک مریض کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے ہمارے سب کے ملنے کی توفیق کی وجہ سے $4 ملین کا یہ سارا سیٹ اپ بنا دیا ہے لوگوں کی ڈونیشن سے, اور اب یہ انڈیپینڈنٹ چل رہا ہے, اور یہ بھی اسی طرح ڈائریکٹ ان کے پاس پہنچے, اور ابھی آپ کو آگے بتاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا نام کیسر علی ہے. جب مجھے سر میں نا بہت زیادہ پین ہوتی تھی, میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا, تو میں فاطمہ میموریل جب گیا نا, تو میں گیا تھا کسی اور سلسلے میں, تو جب انہوں نے میرا ٹیسٹ کروایا MRI کا, تو اس میں مجھے پتہ چلا کہ مجھے برین ٹیومر ہے. تو وہ جب مجھے پتہ چلا تو میں بہت زیادہ گھبرا گیا. وہاں کے جو ڈاکٹر تھے عاطف منیر, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو برین ٹیومر ہے, اس کا علاج آپ وہاں سے جا کے جنرل سے کہیں اور سے کروائیں, تو یہاں پہ اس کا علاج نہیں ہوتا. پھر میں نے یوٹیوب پہ جب سرچ کی تو پھر مجھے پتہ چلا کہ سائبر نائف جو ہماری ٹیکنالوجی یہاں پہ پاکستان میں آئی ہے, تو یہ لاہور میں گرکی ہاسپٹل میں لگ چکی ہے. تو جب مجھے پتہ چلا گرکی ہاسپٹل میں, تو میں فوری سپتمبر میں جب ادھر گیا تو ڈاکٹر فاطمہ بطول مجھے وہاں پہ ملی. انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا مجھے گائیڈ کیا ہر طرح سے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ گھبرائیں نہ, میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں, ہم آپ کے ساتھ سب تمام کوآپریٹ کیا, انہوں نے بہت اچھا کیا, پوری ٹیم نے بہت اچھا کوآپریٹ کیا. تو پھر میرا آہستہ آہستہ وہاں پہ علاج چلتا رہا. پھر وہاں پہ مجھے 5 ڈوز لگی اس کی سائبر نائف کی. اچھا کیسے آپ بتا رہے ہیں سائبر نائف کے بارے میں, تو ابیرہ آئی تھنک بہت سارے ویورز ہوں گے جن کو سائبر نائف جو ٹرم ہے اس کے بارے میں شاید نالج نہ ہو, تو اس کی ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے, ہم پہلے وہ دیکھتے ہیں, پھر ہم واپس آتے ہیں اور ڈاکٹر عامر سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے ایگزیکٹلی. ابھی حال ہی میں ہسپتال نے ایک اور سنگ میل عبور کرتے ہوئے روبوٹک سائبر نائف سرجری کا بھی آغاز کر دیا ہے. یہ کینسر اور ٹیومر کا جدید ترین اور انتہائی مہنگا ذریعہ علاج ہے, جو پاکستان میں کراچی کے بعد لاہور میں دوسرا یونٹ ہے. امریکہ میں اس قسم کے علاج پر کم و بیش 1 لاکھ امریکی ڈالرز یعنی تقریباً 2.5 کروڑ روپے تک کا خرچ آتا ہے, جو گھرکی ٹرسٹ ٹیچنگ ہسپتال لاہور میں مستحق مریضوں کے لیے بالکل مفت ہو رہا ہے. سائبر نائف سرجری کے ذریعے ٹیومر کو شعاؤں کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے. یہ طریقہ علاج اب تک کا جدید اور مؤثر ترین ذریعہ علاج ہے. $4 ملین کی مشین ہے. یہ کینسر کے شروع کے مریضوں کا علاج دماغ میں, جگر میں, پھیپھڑوں میں, پروسٹیٹ میں, ریڑھ کی ہڈی میں, جہاں ہو, یہ شعاؤں سے اس ٹیومر کو جلا دیتی ہے. 3 سینٹی میٹر تک کا ٹیومر تو بہت آرام سے ختم ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹس اے ویری بگ اچیومنٹ آئی گیس کہ پہلے یہ ہیبا صرف کراچی میں تھی, اور اس کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ یہ لاہور میں, اینڈ ناؤ اٹ از فنکشنل. اور ڈاکٹر عامر عزیز آپ بتائیے گا کہ اٹ از ناؤ فنکشنل, تو کتنے پیشنٹس ہیں جو ابھی تک اس سے ٹریٹ ہو چکے ہیں, اینڈ ہاؤ مچ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ ہمیں آگے کتنے سارے پیشنٹس نظر آ رہے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ اور سائبر نائف مشینز بھی یہاں پر ہونی چاہیے, اور کس طرح سے ہونی چاہیے, پلیز اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے, ہم اب تک 163 مریضوں کا علاج کر چکے ہیں, اور ہمیں گائیڈ کرنے والے
کراچی کی مشین کے جو انچارج ہیں ڈاکٹر طارق صاحب، وہ بھی بہت بڑے دل کے آدمی ہیں. ہماری ٹیم کو انہوں نے ٹرین کیا، ان کا کئی سال کا تجربہ ہے، اور اب ایک کے ساتھ ساتھ ان کو دوسری مشین بھی لگ گئی، اور یہ مخیر حضرات نے لگائی ہے اور وہی اس کو چلا رہے ہیں. یہاں پہ بھی ہم پہ چودھری پرویز الہی صاحب نے بڑا خاص عنایت کی کہ صحت کارڈ پہ اس کی علاج کا کچھ حصہ اپروو کر دیا. یہ بہت ضروری ہے. ہزاروں لوگوں کو کینسر ہوتا ہے. مصیبت یہ ہے کہ پتہ دیر سے لگتا ہے. اس سے آگاہی بڑھے گی، لوگوں کو جلدی پتہ لگے گا. جس طرح ان کو پتہ لگا اور وقت پہ آ گئے. یہ 5 سینٹی میٹر تک کا ٹیومر جڑ سے جلا دیتی ہے یہ مشین. اور اس کی جو اچھائی ہے وہ یہ ہے کہ ارد گرد کے نارمل جو ٹیشو ہیں ان کو ڈیمیج نہیں کرتی. ٹپیکل جو ریڈیو تھراپی ہے، اگر لنگ کا ہو تو وہ لنگ کو جلا دیتی ہے. جی بالکل ایسے ہی. سو اللہ کے فضل سے بالکل میں چاہوں گا کہ یہ میرا تو خواہش ہوگی کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہو، نہیں تو کم از کم ہر صوبے میں ضرور ہو، اور گورنمنٹ اس کو سپانسر کرے، اور ہمارے جو مخیر حضرات ہیں وہ اس کو دیں. میں تو ایک یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ بار بار عمرے اور حج کرنے کے بجائے وہ پیسے ان لوگوں کو دیں. انہی کی مدد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حج کیا. تو مطلب میں یہ کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، اپنی عقیدت ہے، لیکن میری نظر میں یہ بہت بہتر مصرف ہے. ہم لوگ جو شادی بیاہوں پہ، فنکشنز پہ اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس طرف لگائیں تاکہ اللہ ہماری آگے نجات کا باعث بنے. بالکل. اور میرا خیال ہے انسانیت کا جو مذہب ہے نا وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، اور انسانیت ہر انسان میں ہونا ایکولی امپورٹنٹ ہے. اور وہی والی بات ہے بیرا کہ آپ جب اس دنیا میں آئے ہو تو آپ اگلوں کی مدد کرو. وہ کہتے ہیں نا ذخیرہ اندیزی کر کے اور اپنے پاس سنبھال کے ہم نے کدھر لے کے جانا ہے اتنا پیسہ اور سارا کچھ. اچھا فریتون، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ایمان کی آپ فادر ہیں، آپ کو کب پتہ لگا کہ اس پرابلم سے گزرے، اور آپ کو ڈاکٹر عامر کا کس نے بتایا یا کس طریقے سے آپ ان کی طرف آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ہے فریدون رحمانی اور یہ ہے میرا سن ایمان رحمانی. ہم افغانستان سے ہیں. ہم پہلے دلی بھی گیا انڈیا پر، اور ایک چکر ایران بھی گیا تہران پر، اس کیپٹل جو ہے. ادھر جو گیا اس نے بتایا اس کا سرجری کرو. سرجری ہمارے لیے بہت برا رسک تھا. ہم نے اس نے قبول نہیں کیا. پھر واپس آیا افغانستان پر، پھر گیا تہران، ادھر بھی سرجری تھا، اور سرجری بہت اس کا رسک بہت زیادہ تھا. ہم نے اس کے قبول نہیں کیا. پھر ہم سوشل میڈیا کو دیکھا، یوٹیوب کو دیکھا بہت زیادہ. پھر ہم کو پتہ چلا کہ لاہور پر گرگی ہاسپٹل یہ سسٹم جنگلہ ہے. جب اس کو بتا ہمارے والد صاحب نے یہ سسٹم کو دیکھا، اس نے بہت خوش ہوا کہ اس کے لیے کوئی اس کا رسک بہت کم ہے. ہم بھی اس کے قبول کیا اور ادھر آیا. اب ماشاءاللہ اب ایک سرے کو دیکھ سکتے ہو کہ کیسا فرق بہت بہتری ہوگی. اور کوئی 6 ہفتے ابھی ہوئے ہیں نا، صرف آپ بتا رہے تھے صرف 6 ہفتے ہوئے ہیں، لیکن آلریڈی ماشاءاللہ سے ہی از ریکورنگ ماشاءاللہ. اور میرا خیال ہے یہ ہیلو پیلوک جو لیزر آف ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا بتائیے گا. یہ 1950 کی دہائی میں یہ سسٹم شروع ہوا، لیکن جو سسٹم شروع ہوا اس میں پیلوس پہ پورا رنگ لگ جاتا تھا. جی بالکل. مریض نہ لیٹ سکتا تھا، بڑی تکلیف میں تھا وہ مریض. اور پھر اس کو کھولنے کا کوئی کنٹرول میکنزم نہیں تھا. تو یہ روس کا ایک طریقہ علاج ہے. الیزروف ایک آدمی تھا، وہ ٹانگوں کو ٹیڑھے میڑے کرنے کے لیے اس نے یہ چیز بنائی. اس کا سپائن میں لگانے کا سیرا ہمارا اسسٹنٹ پروفیسر ہے ڈاکٹر سعد الیاس ماشاءاللہ اس نے بنایا، اور اس میں مریض سیدھا لیٹ بھی سکتا ہے. اور بچے ماشاءاللہ چلتے پھرتے ہیں. کچھ 6 سال کے بچے کے لے کے 70 سال تک کے مریض کو ہم نے یہ لگایا ہے. اور اب ہم جن کی ہڈی ٹوٹتی ہے فریکچرز، اس میں بھی یہ لگا دیتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے کاسٹ بھی بہت زیادہ نہیں ہے. پھر جب سپائن سیدھی ہو جاتی ہے اور اگر اس میں راڈ اور سکروز ڈالنے بھی پڑیں تو اس میں رسک ختم ہو جاتا ہے. جس طرح اب فریدوں نے اچھی ریسرچ کی. میں تہران بھی گیا ہوں لیکچرز دینے سپائن پہ، عراق بھی گیا ہوں، انڈیا نہیں گیا فار آبویس ریزنز. تو لیکن اللہ کے فضل سے یہ ہمارے بھائی ہیں افغانستانی، اللہ کے فضل سے
سب سے زیادہ ان کا ہم پہ حق ہے ہمارے لوگوں کے بعد. تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں اور اللہ پاک اس ہمارے بچے کو شفا دے, اور آپ کو ہم اس کی تصویریں بھیجیں گے جب یہ سب اتر جائے گا اور یہ سیدھا ہو کے چلے گا اور ہنسے گا بھی. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے انٹرنیشنلی بھی بہت سارے کورسز کیے ہیں, ناؤ یو آر ٹیچنگ ایز ویل. آپ باہر بھی بچوں کو میں کوٹ کروں گی, آپ کے جو آرتھوپیڈک سرجنز ہیں جن کو آپ ٹیچ کرتے ہیں, جو بھی کنسلٹنٹس بن رہے ہیں, ویسے آپ پاکستان میں بھی کرتے ہیں. آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ باہر پڑھانے جاتے ہیں ویسے ہی ادارے یہاں پر بھی ہونا ضروری ہے تاکہ باہر سے بچے یہاں پر بھی پڑھنے آپ کے پاس آئیں؟ کیونکہ بائی دا ٹائم ہم ہر چیز کو پاکستان کے لیے پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہر چیز پاکستان میں ہو, تو اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اقدامات لینے چاہیے یا آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں؟ یہ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. ایک کہاوت ہے, جس کا کام اسی کو ساجے. بالکل. یہاں پہ اس بات کو اگنور کر دیا جاتا ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈاکٹرز جو ہیں وہ اچھے ایڈمنسٹریٹرز نہیں ہیں. میرا سب سے سوال یہ ہوتا ہے کہ جی آج تک 47 سے کون ایڈمنسٹریشن کر رہا ہے یہاں کی؟ بیوروکریٹس, سلائٹلی پولیٹیشینز اینڈ آف کورس جنرلز. تو میں یہ کہتا ہوں جی 47 سے آج تک انہوں نے کیا کیا؟ میرے ملک کا یہ حال تو انہوں نے کیا. آپ اگر ڈاکٹروں کو صحت کا شعبہ دے دیں تو شروع میں 1 2 3 سال ہو سکتا ہے کوئی پرابلمز بھی آئیں, لیکن پھر ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل ایسے. اب مجھے پتا ہے کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں کیا آنا چاہیے. سرکاری ہسپتال 1.5 2 سال پرانے بھی ہیں. کسی پروفیسر کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کس طرح کی ٹیم بنائے. بالکل. اس کو پبلک سروس کمیشن یا سفارش سے ایک بندہ اس کے سر میں ٹھوک دیا جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جب تک اختیار نہیں دیا جائے گا پھر ان کا آڈٹ ہو. ہمارے پاس آغا خان ہسپتال کی مثال موجود ہے, کتنا سینٹر آف ایکسلنس ہے, اسی لیے کہ وہاں پروفیسر کا آڈٹ ہوتا ہے, میرٹ پہ بنتا ہے. سینیورٹی از ناٹ دی اونلی کرائٹیریا. میری نظر میں آرتھوپیڈکس کے شعبے میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹریننگ کا کوئی معیاری طریقہ کار نہیں ہے, اور کوئی ٹیسٹ جج کرنے والے ادارے جو ہیں, کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز, یونیورسٹیز, وہ کوئی چیک نہیں کرتے کہ کس ڈپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, بس کاغذوں پہ سب کر دیتے ہیں. تو جب تک ہم خود نہیں اٹھیں گے, آپ دیکھیں ڈاکٹر انسانی جان سے کھیلتا ہے, اس کے پاس دوسرا چانس نہیں ہے. کسی نے کہا جی ڈاکٹر اور مکینک میں تو کوئی فرق نہیں ہے, تو ڈاکٹر نے کہا جی کوئی مکینک دکھا دے جو سٹارٹ انجن سے گاڑی ٹھیک کرے. ہم تو سٹارٹ انجن میں ہر چیز کرتے ہیں. تو میرٹ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور پھر آپ ایک اور نوٹ کریں گے چیز کہ ڈاکٹروں کو اور ہسپتالوں کو ریسورسز دینے میں حکومتوں کی ماں مرتی ہے. بیوروکریٹس, چیئرمین آف کارپوریشن, جرنیل, ان ججز, ان کو جو کچھ ملتا ہے ڈاکٹر کو اس کا 1/10 بھی نہیں دیتے. ڈاکٹر عامر, میں اسی پہ آنا چاہی تھی. جب ریسورسز کی بات آتی ہے تو یہاں پہ ہمارے ہیلتھ کیئر اسٹرکچر کو, ہمارے ہیلتھ کے پورے انفراسٹرکچر میں ہمیں اوبویسلی ڈونیشنز کی بہت ضرورت ہے, ہمیں سپورٹ کی بہت ضرورت ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ لوگ کر رہے ہوں یا NGOز آپ کو سپورٹ کر رہی ہوں. تو آپ کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں گھرکی ہاسپٹل کو, کیونکہ اوبویسلی اٹس ناٹ ایزی, فائنینشیل برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ اٹس ناٹ ایزی ایٹ آل. ہمیں سلیپ لیس نائٹس ملتی ہیں, اور سب سے پہلے اگر آپ نے وعدہ کیا ہو کہ میں اللہ کے لیے کام کرنا ہے اور کمپرومائز نہیں کرنا. ہمارا موٹو ہے کہ آپ کے لیے بہترین علاج مہیا ہوگا بین الاقوامی معیار کا, آپ کی جیب کو دیکھے بغیر. تو پھر اس لیے بہت تلاش کرنا پڑتا ہے. ہر وقت کشکول لے کے میں تو پھرتا ہوں جی, اور اب 20 سال سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں تو لوگوں کو کچھ اعتبار بھی ہو گیا ہے. لیکن میری سب سے یہ ریکویسٹ یہ ہوگی کہ چیک کریں, آڈٹ کریں کہ کون لوگ باتیں زیادہ کر رہے ہیں اور کام نہیں کر رہے, کون کام کر رہے ہیں لیکن ان کا لوگوں کو پتہ نہیں, اور پھر دل کھول کے احتیاط دیں. اور حکومت بھی اس طرح فنڈنگ کرے اداروں کی, ان کی پرفارمنس دیکھ کے, یہ بہت ضروری ہے. لیکن پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے. میں باہر بھی جاتا ہوں پیسے اکٹھے کرنے, بلیو می, یہاں کا غریب عورت آتی ہے اپنے بندے اتار کے رکھ دیتی ہے. باہر ملینئرز بڑا دل ہے, باہر ملینئرز ہے, وہ $1000 دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں آپ کو خرید لیا. سو قوم بڑی زبردست ہے, صرف ہمیں ڈائریکشن اور ہمیں سر پھرے
بے لوس لوگوں کی ضرورت ہے جو اللہ کے لیے کام کریں, اپنے مریضوں کے لیے کام کریں اور کسی کے جوتے مت چاٹیں. بالکل, ہم بالکل باتوں کا ہم ایسے ہی سلسلہ جاری رکھیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے اور بھی اچیومنٹس کے بارے میں پوچھیں گے, ان کی یونیورسٹی اور کالج کے بھی کچھ قصے پوچھیں گے. تو آپ سے ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہم بریک سے پہلے بھی ڈاکٹر عامر سے کافی کویسچننگ پوچھ رہے تھے اینڈ ڈیٹیلس پوچھ رہے تھے, اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو ہیلتھ سیکٹر. تو اسی سے کنٹینیوٹی میں ڈاکٹر عامر مجھے بتائیں کہ آپ جب کسی بندے کو ہائر کرتے ہیں فار یور انسٹیٹیوٹ, واٹ از دا ایکچوئل تھنگ دیٹ یو لک ان ٹو, کیا ایک ریکوائرمنٹ ہے سرٹن ہائرنگ پروسیس میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پوسٹ گریجویشن ایک کراتے ہیں which is FCPS. There are others also, but we feel meritorious is only FCPS. جو کوئی دوسرے کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے اس کا پارٹ 1 پاس ہے. تو ہم اپنے پروگرام میں لینے کے لیے, اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ کے فضل سے it is now ranked the best orthopedic department in Pakistan. تو ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ FCPS پارٹ 1 پاس ہوا ہو اور ایک ایگزام ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ ماڈیول کہ وہ پاس ہوا. اس کے بعد ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں, پیپل فرام آل اوور دا کنٹری اپلائی, اور پھر ان کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں. اس کے سلیکشن کے انچارج ہیں ہمارے پروفیسر شہزاد اور پروفیسر نعیم. ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی ہوئی ہے ہر چیز, ایک ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. اچھا, سو وہ دین دس شارٹ لسٹ فرام دوز اپلیکیشنز. مطلب آپ کو ایگزامپل دوں کہ 5 پوسٹ کے لیے 100 سے زیادہ اپلیکیشنز آتی ہیں. وہ پھر شارٹ لسٹ کر کے ان کو انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں, اور اس انٹرویو میں اس کا ایٹیٹیوڈ, اس کی لگن سیکھنے کی, اس کی آرٹیکولیشن, ڈیڈیکیشن سب جج ہوتی ہے, اینڈ دین دے آر سلیکٹڈ. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے ریسورسز محدود ہیں, ہمارے بچوں کو پے بھی گورنمنٹ سے کم ملتی ہے, لیکن دے کم سیکریفائز, کیونکہ کام, سپرویژن اور پھر ہائیسٹ پاس ریٹ ان FCPS ان دا کنٹری. تو اس وجہ سے یہ ہمارا کرائٹیریا ہے, سوللی میرٹ. And an entire team who's there to actually judge کہ یہ صحیح ہے. کوئی سفارش نہیں چلتی جی, people know this. بالکل ایسے ہی ہے. اور میرا خیال ہے جو گرکی ہاسپٹل کی آرتھوپیڈکس اینڈ اسپائن سینٹر ہے, وہاں کے ٹرینیز کو ان پیڈ بھی اگر کوئی مطلب آفر کرتا ہے تو دے آر آلویز ان ٹو دیٹ کہ ہمیں اتنی اچھی سپرویژن اور اتنی ملٹی ڈسپلنری ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا کہ وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں جائیں تو ان کو مانا جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ایوری ون از آن سوشل میڈیا, آرتھوپیڈک سرجنز ہیں, فزیو تھراپسٹ ہیں, آل دا ٹیم ممبرس. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا کتنا اہم کردار ہے ان دی پروموشن آف ہیلتھ, یا پھر کون سی ایسی غلط فہمیاں ہیں جو سوشل میڈیا کے تھرو ختم ہوتی جا رہی ہیں, یا پھر کچھ ایسی غلط فہمیاں جو پیدا ہوتی جا رہی ہیں, ان دونوں کے بارے میں اسپیشلی ان ٹوڈیز ورلڈ؟ یہ آپ نے بہت ہی مزیدار سوال کیا, اور میں کیونکہ یہاں بیٹھا ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا. آپ لوگوں کا جو چینل ہے اس نے میرے ملک کے ایسی چیزیں, ایسے علاقے مجھے دکھائے ہیں کہ میں نہیں جاتا چینلز پہ. جب مجھے یہ کہا گیا تو میں اسی لیے بسم اللہ کر کے آیا. سوشل میڈیا کا بہت رول ہے جی, بٹ بدقسمتی یہ ہے کہ فیک چیزیں, 2 نمبر چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ اکثر لوگ سکیپٹیکل ہو گئے. لیکن آپ کے چینل کی, کم از کم میرے جیسے جو ملک کے لوگ ہیں, بہت زیادہ ان کو احساس ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ لوگ جب دیکھتے ہیں تو ہم سب سے یہ کہتے ہیں کہ آ کے آزمائیں. مثلاً جو انڈسٹری کے اونرز ہیں یا آپ کی آرگنائزیشنز کے لوگ ہیں, انہیں ہم کہتے ہیں اپنا کوئی غریب مریض بھیجیں بغیر سفارش کے, پھر دیکھیں اس کے ساتھ ہم سلوک کیا کرتے ہیں. تو پھر اگر ہمارا بیہیویئر ان کے ساتھ ٹھیک ہے, کسی منسٹر کی سفارش کے بغیر ہم کر رہے ہیں, تو پھر ہماری ہیلپ کریں. تو سوشل میڈیا تو جی اٹس لائک اے شاٹ ان دی آرم, اور اس سے بہت کام آسان ہو جاتا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت لوگ جاگتے ہیں, کئی لوگ آ کے دیکھتے ہیں, اور آج تک جس نے ایک وزٹ وہاں کر لیا
وہ پھر ہمارا ریگولر ڈونر اللہ کے فضل و کرم سے بن جاتا ہے. بہت ضروری, کیونکہ ورنہ یہاں پاکستان میں نا وہی بات ہے, بندہ بیمار بھی پڑ جائے نا تو انسان کو ایک وہ الگ ٹینشن ہوتی ہے, ایک اور ٹینشن پڑ جاتی ہے, بیکاز اگین جب آپ جاتے ہو آپ کی فیسلٹیز اچھی چیزیں بہت امپورٹنٹ. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, میں نے اپنے گھر والوں کو کہا ہوا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے آرتھوپیڈک ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہوئے تو مجھے گھرکی لے کے جائیں. یہاں ہوتا یہ ہے کہ بڑے بڑے پروفیسر لوگوں کو ٹرین بھی کرتے ہیں, اپنا کوئی آپریشن کرانا ہو تو امریکہ یا برطانیہ چلے جاتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی اتنی زندگی آپ نے گزار دی, کیا ایک بندہ پروڈیوس نہیں کیا جس سے آپ خود ٹرسٹ کر سکیں؟ اور یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن ہے آپ کے انڈر, ایوری تھنگ از انڈر یو, بٹ یو آر گوئنگ آؤٹ سائڈ آف یور کنٹری فار یور اون ہیلتھ کیئر ایشوز, لیکن اس ساری سچویشن میں بھی اگر کوئی ڈاکٹر ایسا ہے جو اتنے کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے ہی ادارے میں جاؤں گا اگر مجھے بھی علاج کی ضرورت پڑے گی, تو یہ اس کی ڈیڈیکیشن اور اس کی جو اچیومنٹ ہے اس کو پریزنٹ کرتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک ایسا انفراسٹرکچر بنایا جس پہ وہ خود ٹرسٹ کرتے ہیں. اور وہی بات ہے نا بیرا کہ آپ کا اعتماد بیٹھنے کی بات ہے, اگر وہ ہے تو پھر آئی گیس کسی بھی پیشنٹ یا کوئی بھی جس کہتے ہیں نا عام آدمی, وہ ایزیلی ایکسیسیبل بھی ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ساری فیسلٹیز کا بالکل ایسے ہی ہے. اور میرا خیال ہے جیسے ڈاکٹر عامر عزیز نے ہمارے چینل کے لیے اتنی پازیٹیو باتیں کی ہیں, ویسے ہی ہم بھی ان کو ایز اے پیٹریوٹ اور جیسا یہ کام کر رہے ہیں ہمارے ملک کے لیے, اس کے لیے ہم اپنے چینل اور اپنے شو کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں. باتوں کا سلسلہ ایسے ہی ہم ہبہ جاری رکھتے ہیں اور ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. اچھا ہم بات چیت کرے تھے ڈاکٹر عامر سے. اچھا کیسے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جب آپ اپنی جب بیماری کی ڈائگنوسس ہوئی, ٹھیک ہے, اس وقت آپ نے ڈاکٹر عامر کو اپروچ کیا, اب اس کے بعد اب تک آپ کی جرنی کیسی جا رہی ہے؟ اب آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی, اینی ایشوز؟ ہاں جی اللہ کا شکر ہے, اب میں بالکل ٹھیک ہوں, بالکل ٹھیک ہوں. نہیں تو میرے پاس ایسا ٹائم تھا, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, کہ میں ساری رات نہیں سوتا تھا. مجھے اتنی پین ہوتی تھی, اگر میری آنکھ لگ بھی گئی ہے رات 3 بجے کبھی 4 بجے میری آنکھ کھل جاتی تھی تو میں نہیں سوتا تھا. میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا. پھر جب گھرکی اور سے علاج کروایا, اب اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں, مجھے کوئی پین نہیں ہوتی. تو میں اللہ کے بعد ڈاکٹر عامر عزیز کا, گھرکی والا ہاسپٹل کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور سب سے میں التماس کرتا ہوں کہ جو بھی ڈونیٹ وغیرہ وہ گھرکی ہاسپٹل والوں کو دی جائے. وہی بات ہے کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے نا, اور کوئی اس کے کام آتا ہے, کوئی بھی آپ کی, اسپیشلی جب آپ ایز اے پیشنٹ جاتے ہو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس اینڈ ہی از ہیلپ فل ٹورڈز یو, آئی تھنک وہ فار ایور زندگی بھر جو ہے نا آپ اس کا شکر ادا کرتے ہو, کیونکہ وہ بڑا ایک کروشل ٹائم ہوتا ہے فار اے پیشنٹ. اینڈ ٹرسٹ کرنا بھی. اور میری ماما ہمیشہ ہبہ مجھے بھی کہتی ہیں کہ آئی واز ویری ویجیلنٹ چائلڈ, بہت ایموشنل اینڈ اگریسو, لیکن انہوں نے مجھے ایک چیز بتائی کہ جب تم کسی پیشنٹ سے اچھے سے بات کرو گی نا, وہ وہیں پر آدھا ٹھیک ہو جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب میں بھی یہ چیز بہت زیادہ, ہی از اے ویری ہمبل پرسن. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں, واٹ واز یور انسپریشن؟ کیا آپ بچپن سے ہی ایسے کام اینڈ کمپوز تھے یا پھر آپ کی فیلڈ نے آپ کو ایسا بنایا؟ یہ آپ نے بڑا ہی اچھا سوال کیا. میں کیڈٹ کالج حسن عبدال میں پڑھتا تھا جی, اور بڑا اچھا سپورٹس مین تھا ان ایڈیشن ٹو ایکیڈیمکس. میں کبھی ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا, میں ایئر فورس کا پائلٹ بننا چاہتا تھا. کیوں نہیں ہوا؟ میٹرک کے اینڈ میں مجھے اینک لگ گئی. اب ایئر فورس میں تو اینک والوں کو لیتے نہیں, جو مجھے اختلاف ہے بہرحال. اور دوسرا میری خواہش تھی کہ میں SSG میں کمانڈو بن جاؤں. وہ بھی اینکو والوں کو نہیں لیتے, کیونکہ وہ یو ور ان کیڈٹ کالج نا, وہ ٹریننگ تو ایسی ہوتی. میری والدہ مرحوم اللہ انہیں غریق کی رحمت کرے, وہ 1955 کی گریجویٹ تھیں لاہور کالج کی. ان کی خواہش تھی کہ ان کا ہر بچہ ڈاکٹر بنے. ہم 4 ہیں, 4 میں سے 3 ڈاکٹر ہیں اب ماشاءاللہ, اسپیشلسٹ. تو جب یہ میری دونوں خواہشیں پوری نہیں ہوئی تو میں نے کہا امی جو آپ کہتی ہیں میں کر لیتا ہوں. اور اب آپ یقین کریں اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں تھا. اب ایک اچھے ڈاکٹر کو جی نہ کسی نوکری کی ضرورت ہے, نہ کسی کی چمچہ گیری کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے لیے کام کرے اور اپنے علم میں آؤٹ سٹینڈنگ ہو, یدِ طولا رہے. ڈاکٹر اسرار مرحوم اللہ ان کو کروٹ جنت دے, وہ اور ان کا بیٹا بڑا, میں کلاس فیلوز تھے KE میں, اور وہ بھی میری طرح والد کی طرح تھے.
وہ کہا کرتے تھے بیٹا اپنی فیلڈ میں جو ایکسپرٹ ہو اور پھر وہ دین کی بات کرے تو زیادہ لوگ سنتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو وہ اپنی وہ ادارے کی جو ہوتی تھی اینول میٹنگ اسے مجھ سے ضرور تقریر کرایا کرتے تھے, ورنہ مجھے دین کا کیا پتہ ہے. تو اس لیے اب ہم نے یہ کیا ہے, اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ڈاکٹر علاج کر رہا ہو اس کے لیے فرض ہے کہ اس میں وہ بہترین ہو. اگنورنس از نو ایکسکیوز. وہ اسٹرائیو کرے کہ زیادہ سے زیادہ جدید سے جدید علاج سیکھے اور اللہ کی مخلوق پہ لگائے. یہی ہمارا موٹو ہے, اور اللہ نے ان 20 سالوں میں ہمارے ادارے کو کہاں سے کہاں لے گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم نے پاکستان میں سب سے زیادہ آرتھوپیڈک سرجن پروڈیوس کیے ہیں, اور کووڈ میں ایک دن چھٹی نہیں کی. 11,000 آپریشنز کووڈ میں کیے جی. جو ہمارے ادارے کے امریکہ, برطانیہ, سوئٹزرلینڈ, UAE, مڈل ایسٹ, سعودی عربیہ کی جو فیکلٹی ہے وہ مانتے نہیں تھے کہ ہم روز جا کے کام کرتے ہیں کووڈ میں, کیونکہ سب بند ہو گئے تھے. پورے ملک کو, ہر ملک میں ہم یہ کرتے تھے بیٹا, صبح میں پہنچتا تھا, آئی واز دی اونلی ون جو روز جاتا تھا. باقی میں نے ڈپارٹمنٹ کو 5 ٹیموں میں بنا دیا اور ہر 5ویں دن آتے تھے باقی. اور ہم صبح جا کے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم, یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ دنیا اور آسمان میں جو جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں وہ ہمیں بچائے گا, اور یہ دعا کر کے ہم آپریٹ کرتے تھے. بالکل آپ کو وہ حیرت ہوگی کہ بڑے بڑے سرکاری ہسپتالوں میں بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا, وہاں سے بھی غریب ہمارے پاس آ گئے, اور اللہ نے بہت زبردست ہماری مدد کی. اٹلی سے پیپر شائع ہوا کہ کووڈ میں آرتھوپیڈک سرجری کرنا خودکشی کے مترادف ہے, کیونکہ آپ ڈرل کرتے ہیں, سو کرتے ہیں, ریم کرتے ہیں, تو اس سے وہ ڈراپلیٹس بنتے ہیں اور لوگ مر جائیں گے. ہم نے وہ پروو کیا کہ یہ غلط ہے, اور پھر ہم نے اس پہ پیپر بھی لکھے جو مغربی جریدوں نے چھاپنے سے انکار کر دیا, ہمارے جریدوں نے چھاپا. اور ان کو میں پھر اپنے دوستوں کو وہاں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ دعا بہت بڑی چیز ہے. بہت بڑی چیز ہے. لیکن ڈاکٹر عامر ایک اتنی اچھی بات کی ہے کہ انسان کسی بھی اپنی فیلڈ میں ہے نا تو سیکھتا جائے, کیونکہ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. جس دن آپ نے سوچ لیا نا آئی ایم پرفیکٹ, آئی نو اٹ آل, اس دن آپ کا ڈاؤن فال ہے. اینڈ سیکنڈلی آئی سلوٹ ٹو دا ڈاکٹرز اینڈ دس کمیونٹی جنہوں نے ہمیں کووڈ میں کیا, آگے پیچھے بھی یو گائز آر دیئر فار اس. بالکل ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے, گھرکی ہاسپٹل واز دا فرسٹ ون جس نے ہیلتھ کارڈ پر کام کرنا شروع کیا, ایز ان یہ اٹ سیلف ایک ٹرسٹ ہاسپٹل ہے, اٹ از ناٹ بینگ ایڈڈ بائی گورنمنٹ اور اینی تھنگ لائک دیٹ, یٹ یو ہیو مینیجڈ ود ہیلتھ کارڈ. تو کیا کمپلیکیشنز آئیں آپ کو شروع میں ایز ہیلتھ کارڈ اونر اس کو اون کرنے میں, اور پھر کیا آپ نے لاہ عمل اس پہ دیا, اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. ہمارا خیال تھا کہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کی بھلائی ہو, اور ہیلتھ کارڈ ایک بے حد شاندار پروگرام تھا جی. اس کو خراب ہم لوگوں نے کیا, ڈاکٹروں نے. 2 نمبر دوائیاں, 2 نمبر بلنگ, مثلا کارڈیک اینجیوگرافی کر کے سٹینٹ کے بل بھیج دینے, ایک سٹینٹ کر کے 3-3, 4-4 سٹینٹس کے بل بھیج دینے, اور پھر آپریشن میں جو سامان استعمال کرنا ہے وہ 2 نمبر, ایکسپائرڈ دوائیاں, اسٹیریلائزیشن کا کوئی خیال نہیں. اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو اچھے ادارے تھے, مثلا ہمارا ادارہ, ہیلتھ کارڈ والے ان کے ہلے ہوئے تھے, وہ ہماری کاسٹ بھی پوری نہیں کرتے تھے. ہم نے 3 مہینے میں 5 کروڑ روپے کا نقصان کیا. اب آپ سوچئے ٹرسٹ کے پیسے. پھر ہم نے ہیلتھ کارڈ والوں کو کہا کہ جی دیکھیں اس طرح ہم ہیلتھ کارڈ نہیں کر سکتے, یا تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے آ کے آڈٹ کریں کہ یہ جو ہمارا خرچہ ہے کیا یہ واقعی ہو رہا ہے, تو آپ ہمیں صرف خرچہ دے دیں, ہمیں ڈاکٹروں کو فیس وغیرہ دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. مہینوں ہم لڑتے رہے, پھر ہمیں روکنا پڑا, اور کوئی ان پہ اثر نہیں ہوا. انہوں نے ہمارے جو نئے ریٹس ہم نے ان کو دیے, یا انہیں کہا آپ آ کے چیک کر لیں, جو کیے بھی انہوں نے اس پہ وہ نہیں آئے. لیکن میں بہت مشکور ہوں چودھری پرویز الہی صاحب کا کہ انہوں نے سائبر نائف کے 5 سیشنز ہوتے ہیں جی ایوریج مریض کے, جس پہ 2.5 لاکھ روپیہ پر سیشن خرچہ آتا ہے. انہوں نے ہمیں 7.5 لاکھ روپیہ پر پیشنٹ
ہیلتھ کارڈ پہ دینے کی منظوری دے دی. اس سے بہت زیادہ ہماری مدد ہوئی ہے, ورنہ ورنہ اتنا ممکن نہیں تھا. اور پھر کئی مخیر حضرات ہیں جنہوں نے لاکھوں روپے مہینہ مریضوں کے لیے دینے کے ہم سے وعدے کیے. پر ہیلتھ کارڈ کو ہم ڈاکٹر اس کے ذمہ دار ہیں جی, اور جو اسٹیٹ لائف والے اور جو ایڈمنسٹریشن والے سب مل کے بیٹھ کے پراپر ریٹس کریں. ان کو شروع میں جنہوں نے مشورے دیے وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی کام ہی نہیں کیا, بالکل ان کو پتہ ہی نہیں کہ مارکیٹ ٹرینڈز کیا ہیں. اور رونا یہ ہے کہ وہ دے آر ناٹ ولنگ ٹو لرن. بالکل ایسے ہی اب بھی اگر کر لیں تو ہیلتھ کارڈ پہ بائی پاس آپریشنز ہو رہے ہیں جی. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ کوئی غریب آ کے ڈاکٹرز میں یا سرجری میں آ کے کوئی بائی پاس کرائے گا؟ لیکن اللہ کرے اب یہ بند نہ ہو جائے, لیکن یہ بہت ہی شاندار پروگرام تھے. جب آپ کو سستا کہیں سے مل رہا ہے نا, اس چیز میں آنا بڑی بات ہے. اور پتہ ہے یہ نا چیز کے لیے بھی نہیں ہمارے لیے ہوتی یہ فیسلٹی نارملی دیکھا جائے. بالکل ہیلتھ کارڈ بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس میں ہبا پتہ کیا ہوتا ہے, جب آپ کو ایک چیز کہیں سے 10 روپے کی مل رہی ہے نا, ایک عام مثال ہے, تو آپ کو جہاں سے 50 روپے کی اصلی چیز مل رہی ہے آپ کو اس کی پہچان نہیں ہوتی. وہ جب مارکیٹ ٹرینڈ ہوتا ہے نا 10 وہ سب کہتے ہیں کہ جب 10 کا مل رہا ہے تو ہم اس کو 50 کا دیں, لیکن آپ اس کی کوالٹی دیکھیں, اس کا کام دیکھیں, the background you see is totally different. لیکن وہی بات ہے نا, ایز اے پیشنٹ یا آپ اگر جاؤ گے تو آپ کو وہ آئیڈیا یا ڈفرینشیٹ کرنا ہمارے سے کہتے ہیں نا کیپیسٹی میں نہیں ہے. بٹ اچھا جب ہم بات اس چیز کی کریں ہیلتھ کارڈ, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے لیے obviously ہاسپٹلس کے لیے, کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے لیے ہائیجین از ویری امپورٹنٹ, رائٹ؟ آپ اس کے میجرز کس طرح سے مینٹین کرتے ہیں؟ یہ بھی آپ نے بہت یو ہٹ دی نیل آن دا ہیڈ. ہمارے پیرانوئڈ ہے ساری گروپ آف پیپل ہو آر رننگ دا پلیس, سب پاگل ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دوں. آئی واز دا ینگسٹ پروفیسر آف آرتھوپیڈکس ان پاکستان. میں سروسز میں تھا پروفیسر, 2002 کی بات ہے. تو میں نے پنجاب گورنمنٹ کو 14 سال سرو کیا تب, اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ یہاں نہیں کچھ ہو سکتا. سو آئی ریزائنڈ. انہرڈ آف. کون پروفیسر ہی چھوڑتا ہے پنجاب گورنمنٹ؟ تو لوگوں نے کہا کہ لوگ تو میٹر ہوتے ہیں, یہ کلو میٹر ہے. اور اب دیکھیں وہی لوگ کہتے ہیں کہ دیٹ واز دا بیسٹ ڈیسیجن آف یور لائف. بالکل, ورنہ یہ کچھ اچیو نہ ہو سکتا. کیونکہ کبھی کبھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کہاں سے کہاں نکلنا ہے. نکلنا بہت ضروری ہے, کسی جگہ سے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ضروری ہے, مگر اس کے لیے ایک ایمان ہونا ضروری ہے. ورنہ بندہ کہتا ہے یار میں پروفیسر ہی چھوڑوں گا تو پریکٹس کہاں سے چلے گی, کہاں سے کھاؤں گا. لیکن رازق اللہ کی ذات ہے. اور پرابلم یہ ہے جی کہ ہیلتھ میں بڑے بڑے اچھے لوگ کام کر رہے ہیں, ان کا اختیار ہی کچھ نہیں. بالکل ایسے ہی, کچھ کرنا ہو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے, یا وزیر صاحب ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ چینج ہونا ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے. میں اسی سے ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گی کہ گرکی ہاسپٹل ملٹی ڈسپلنری ٹیم کے ساتھ چل رہا ہے. نارملی آرتھوپیڈک سرجنز بڑا فزیو تھراپی کو ریپیل کرتے ہیں جی, اور کوئی چھوٹا موٹا اگر ایشو ہے, فار سپوز شیٹکا ہے, تو میں نے ایسے بھی کچھ سرجنز دیکھے ہیں جو اس کے لیے بھی آپ کو سرجری ایڈوائز کر دیتے ہیں, جبکہ وہ انیشیلی یو کین ناٹ گو فار دیٹ. پلس یہ ایک ٹرینڈ بھی بن گیا ہے, جیسے گھٹنے بدل رہے ہیں, تو ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو اب ضرورت ہے, سرجن نے کہہ دی ہے. ایک ہوتا ہے آپ کے پاس پیسے ہیں اور بس آپ کا دل کر رہا ہے, فیشن ہے تو کر لیا. ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ کس طرح سے آپ ہمارے ویورز کو ایڈریس کریں. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا سوشل میڈیا کا. جی جی, سوشل میڈیا کا ایک ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ نیٹ پہ جاتا ہے, آپ نے بیک ایک کی بات کی, وہ دیکھتا ہے اینڈوسکوپک ڈسک سرجری, ٹیوبولر ڈسک سرجری, جو کئی ڈیکیڈ سے ہم کر رہے ہیں گھرکی میں, بالکل فری کر رہے ہیں. یہاں لوگ 8 سے 10 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں, اور سب سے بڑا گمک کیا ہے کہ جی میں صبح آپریٹ کروں گا, شام کو گھر بھیج دوں گا. ایون اف دے آر ناٹ ایبل ٹو واک, دے آر اسٹل سینٹ ہوم. اور وہ ہماری ایک جینٹری ہے جو کہتی ہے واہ واہ واہ. جی جی, یہ بڑا کتنا پوائنٹ لیس ہے, کمال ہے جی یہ. حالانکہ یہ ڈس آنیسٹی ہے میری نظر. ایگزیکٹلی اٹ از. آپریشن کی آپ نے بات کی, 80% سے زیادہ بیک والوں کو سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی, سوائے 1-2 انڈیکیشنز کے جس میں پیشاب کا کنٹرول خراب ہو جائے یا فٹ ڈراپ ہو جائے, دیر از نو امیڈیٹ نیڈ فار سرجری.
ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جی ہمارا فزیو ڈپارٹمنٹ جو ہے دیٹ از آور پرائڈ اینڈ جوائے. جب ان کی نئی کلاس آتی ہے ان کی انیشیشن ویلکم میں خود کرتا ہوں, اور ہم ان کو بتا بھی دیتے ہیں مریضوں کو کہ جی ان کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. اگر ہم نے گھٹنا بھی ڈال دیا تو یہ آپ کا رگڑا نہیں نکالیں گے تو آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. تو یہ ٹیم ورک ہے, ٹیم ورک از ویری اور دس از اسینشیل. اور پھر ہمیں آنیسٹ ہونا ضروری ہے. اب دیکھیں یہاں پہ KKT شروع ہوا ہے, میں اس کو کہتا ہوں خان کا ٹوٹکا. یہ ایک افریدی صاحب ہیں جو ٹورانٹو میں بیٹھے ہوئے, ہی از ناٹ اے ڈاکٹر. وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں یہ مشینیں لگا رہی ہیں الٹرا ساؤنڈ کی, اور وہ کہتے ہیں یہ اسکولیوسس بھی ہم ٹھیک کر دیتے ہیں. اور ان کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ نیک کا ایکس رے کرتے ہیں اور ہر ایک کو کہتے ہیں آپ کا ایک مورا ٹیڑھا ہے, ہم آپ کا یہ رپورٹ کینیڈا بھیجیں گے, وہ کمپیوٹر سے چیک کر کے ہمیں بھیجیں گے کہ کتنی شعائیں لگنی ہیں آپ کو, اور پھر آپ کی گاڑی اور آپ کی جیب دیکھ کے ہر سیشن کے علیحدہ پیسے لیے جاتے ہیں. اینڈ ایک کے بجائے اب 4 بن گئے ہیں. لوگ سرجری کے نام سے بھاگتے ہیں, پھر پلازما ٹیکے لگا رہے ہیں, سٹیم سیل لگا رہے ہیں, اوزون کے ٹیکے لگا رہے ہیں. اب آئی ایم اے ممبر آف AO Spine, چیئرمین آف مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ. میں نے یہ اوزون وغیرہ کی بات انٹرنیشنل میٹنگ میں کی تو انہوں نے میرا مذاق ہی بنا دیا. اب یہاں ڈرگ کمپنیز کے خرچے پہ جاتے ہیں 4-6 ہفتے کے ٹورز پہ آ کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں, اینڈ دے آر منٹنگ منی. اور کیونکہ سرجری کے بارے میں بہت لوگوں کے تحفظات ہیں, اور اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ ایک یونیفارم سٹینڈرڈ آف سرجری نہیں ہے, لوگ خراب بھی ہوتے تو وہ سرجری سے بھاگتے ہیں. اینڈ سم ٹائمز وہی بات ہے ڈاکٹر عامر کہ آپ کو اس ڈائگنوسس میں پہلی بار ڈائگنوسس بڑی مشکل سے ہو رہا ہوتا ہے, سیکنڈلی وہ غلط گائیڈنس جب مل جائے اور پھر انسان آپریشن سے تو بھاگے گا, اتنی پین پروسیس ہے وہ سارا, پھر اس کے بعد بھی ٹھیک نہ ہو, اٹس اے پروسیس اگین فار دا پیشنٹ, رائٹ. تو وہی بات ہے, آنیسٹی از ویری امپورٹنٹ, آئی مین دیٹ ٹرانسپیرنسی از ویری امپورٹنٹ. آپ جس بھی فیلڈ میں ہو یو نیڈ ٹو بی ویری اپ فرنٹ اینڈ کلیئر کٹ. اور ایک ڈاکٹر کے لیے نا صرف بلیک اور وائٹ ہوتا ہے, دیر از نو گرے ان یور لائف. چاہے آپ میڈیکل کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, یو ہیو ٹو بی ویری شیور اباؤٹ یور ڈیڈس کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ویدر اٹس اینی پیشنٹ, کوئی بھی پیشنٹ ہے, اس کے لیے یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو ایک اچھا ڈاکٹر بھی نصیب کر دے کہ جب آپ بیمار ہو تب آپ کو کچھ مل جائے, کوئی ایسا ڈاکٹر مل جائے جو آپ کو پراپرلی ایڈریس کرے کہ آپ کا ایشو کیا ہے, اینڈ سینڈ ٹو یو مطلب کورسپونڈنٹ ڈاکٹر. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اچھا, میں ڈاکٹر صاحب آپ سے سائبر نائف کے بارے میں سوال کرنا چاہوں گی اب کہ یہ سائبر نائف مشین کا آئیڈیا کیسے آیا, مطلب کس طرح سے اس کی جرنی سٹارٹ ہوئی ان دا گھوکی, اس کے بارے میں آپ بتائیں. میں کراچی گیا ہوا تھا جی کسی اپنے کالج آف فزیشین اینڈ سرجنس کی میٹنگ کے لیے, تو تب مجھے اس کا پتہ لگا تو میں نے کہا کہ میں جا کے دیکھوں. میں گیا, جا کے ملا ڈاکٹر طارق, تھورو پروفیشنل ہیڈ ہے وہاں کے. انہوں نے مجھے دکھایا سارا, اور انہوں نے کہا کہ جی جو ہمارے مریض ہیں ہم کوئی 1000 کے قریب ہر سال کرتے ہیں ٹریٹ, ہمارا بھی ٹارگیٹ یہی ہے. اس میں سے 33% شوکت خانم لاہور سے آتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ چلو یہاں علاج تو فری ہو رہا ہے, پر غریب کا لاہور سے آنا, کراچی میں رہنا, کھانا پینا, واپس جانا, یہ تو اچھا خاصا خرچہ ہے. تو کیوں نہ ہم ایک یہ سسٹم لاہور میں کریں جہاں پہ پھر لاہور کا شوکت خانم اور سارا KPK کا مریض کم از کم یہاں آئے گا, شمالی پنجاب وغیرہ سے آئے گا. یہ تھا سارا پوائنٹ, اور اس پہ پھر ہم نے یہ اللہ کا نام لے کے کام شروع کیا جی, اور $4 ملین اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی عوام نے دیے, اور وہ لگ گئی. اور کراچی والوں نے گائیڈ کیا. جو آپ کو پتہ ہے جس کمرے میں یہ مشین لگی ہو اس کی دیواریں 6 فٹ چوڑی کانکریٹ کی ہوتی ہیں تاکہ شعائیں باہر نہ آئیں. وہ بھی ان کے آرکیٹیکٹ نے ہمیں بتایا. اور پھر اتنی مخالفت ہوئی, لوگوں نے یہاں تک جا کے کہا ڈونیشنز جب وہ لینے جاتے تھے اپنے اداروں کے لیے کہ جی یہ تو آرتھوپیڈک سرجن ہے, اس کا کینسر کی مشین سے کیا کام, آپ اس کو مت پیسے دیں. یہ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں. پھر میں نے ان صاحب سے کہا کہ یار آپ کے کام میں اللہ برکت ڈالے, پر کسی کی لاش پہ کھڑے ہو کے بڑے ہونے کی تو کوشش نہ کریں.
پر اللہ جب چاہے تو ہو جاتا ہے جی, اور اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. وہی عزت دیتا ہے, وہی ذلت دیتا ہے. بالکل صحیح. اور اب اللہ کے فضل سے جی وی آر سو ہیپی کہ ایسے ایسے مشین, یہ ہمارا بھائی سامنے بیٹھا ہوا ہے, کہ ورنہ ان کو کراچی جانا بھی پڑے تو دیکھیں پردیس ہے, بندہ خوار ہو جاتا ہے. اپنا گھر اپنا گھر ہے, بڑا پرابلمیٹک سا ہے, پورا ایک پروسیس ہے. اور اسی سے اب جیسا ڈاکٹر عامر بتا رہے ہیں, کیسے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ کی ابھی کوئی لیٹس سے جیسا چیک اپس ہوتے ہیں, یا آپ کو ابھی بھی کچھ نہ کچھ ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے, یا کچھ اپڈیٹڈ رہنا پڑتا ہے, یا اٹس آل نارمل ناؤ؟ جی مجھے ابھی بھی چیک کروانا پڑتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے رابطے میں رہنا. ٹھیک ہے, ویسے تو میں کلیئر ہوں وہاں سے, اللہ کا شکر ہے. مگر جو ڈاکٹر فاطمہ بطول ہیں, انہوں نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا ہے. انہوں نے کہ آپ ابھی بھی ہمارے رابطے میں رہنا, آپ نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. اب 6 ماہ کے بعد آپ نے دوبارہ آنا ہے, ہمیں چیک کروانا ہے, پھر 6 ماہ کے بعد. اس طرح میں نے رابطے میں ابھی بھی رہنا ہے ان کے. صحیح. یہ کیونکہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے یہاں. یہ ایک تو پہلی چیز ہوتی ہے, جب آپ کسی بھی بیماری یا کوئی بھی سمٹمز آپ کو ہو رہے ہوتے ہیں نا, ہم گھر پہ ہی فوراً سے کوئی نہ کوئی ٹوٹکا کر لیتے ہیں, رائٹ ابیرا؟ اور پھر تو ویسی ایسی چیز ہے کہ بہت لیٹ ڈائگنوز ہوتی ہے. یہ میجر ایک آپ کی ڈائگنوسس ہے. پھر اگر آپ ریکور بھی ہو جاتے ہیں, وچ از ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے, آپ ریکور ہو گئے ہیں, بٹ اس کی کہتے ہیں نا اپڈیٹڈ رہنا, آپ اپنے ریگولر چیک اپس کرنا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ اسپیشلی فار پیپل ان پاکستان, آئی تھنک اٹس وی نیڈ ٹو ارج دیٹ, کیونکہ ہم لوگ بالکل ایزی لے لیتے ہیں. ایک دفعہ دکھایا, کلیئر ہو گیا, تو ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا سال میں ایک وہ ریگولر باڈی کے کوئی یا تو ہوتے ہیں ٹیسٹ ہیں یا کچھ ہے, فالو اپس ہیں, چاہے ڈینٹسٹ کے جانا ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, ہم وہ نہیں کرتے. اس کی امپورٹنس بھی بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر عامر, آپ اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے کہ ڈو یو تھنک وی ایز اے نیشن لیک دیٹ؟ ایبسلیوٹلی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت سے پناہ مانگی, اور ہمارے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے. اور ہم جو پروفیشنلز ہیں اور جو سوشل میڈیا والے ہیں, ان کے لیے ان کا فرض ہے کہ ان کی اویئرنیس, آگہی لوگوں کو دے کہ اب اللہ نے اس کو شفا دے دی, بٹ دیر از آلویز اے چانس آف ریکرنس. تو اس لیے انڈر ویژن ضرور رکھیں. آپ کو میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ہر وقت پیسہ مانگنا, اکٹھا کرنا از اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. ہم نے پھر سوچا کہ ہم کچھ ایسے کام بھی کر لیں کہ ہمیں گھرکی کو ایک سورس آف انکم ریگولر ہو جائے, مریضوں کی کھال اتارے بغیر. سو ہم نے کیا کیا جی, ہم نے سوچا کہ ہم ایک اپنا میڈیکل سکول بنائیں. اس کے لیے پھر ہم نے کیا کیا کہ بورڈ والے اکٹھے ہوئے, ہم نے یہ پلان کیا, اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہم ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج بنا رہے ہیں جس کی ساری انکم گھرکی ہاسپٹل کو جائے گی. ڈونیشن سب دے رہے ہیں, اور لوگوں سے میں درخواست بھی کروں گا کہ آئیں دیکھیں, ہماری سپورٹ کریں, بٹ اٹ ول بی اے گڈ سورس آف انکم. ٹاپ کوالٹی کی ٹیم ہوگی. ہاسپٹل ہمارا آلریڈی ایک اور میڈیکل کالج کے ساتھ افیلیٹڈ تھا, جنہوں نے 20 سال کے بعد آ کے اب ماتھے پہ آنکھیں رکھ لیں. سو وہ ختم ہو گیا. تو یہ پہلا پرائیویٹ میڈیکل کالج ہوگا پاکستان میں, کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. جس کی انکم بھی مریضوں پہ اور ہاسپٹل پہ لگے گی. پھر ہم نے ایک ایگزیکٹو بلاک بنایا, ٹاپ کوالٹی پرائیویٹ رومز. سو جو افورڈنگ لوگ ہیں ان کا وہاں آپریٹ کرتے ہیں, اور وہ پیسے بھی ہاسپٹل کو جاتے ہیں. بالکل, یہ بہت تو یہ ہم سیلف سفیشینسی کی طرف جا رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ بہت سارے سیکٹرز میں ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہوں گے کہ ڈاکٹر عامر عزیز سے تو ہم نے ٹریٹمنٹ کروانا ہے, لیکن ہم ٹرسٹ ہاسپٹل میں نہیں کروانا چاہتے. تو اس صورت میں آپ کے پاس ایک ایسا ایگزیکٹو لاؤنج یا ایسے ایگزیکٹو پینل ہونا چاہیے کہ جہاں پر لوگ پے کر کے آپ سے وہی سروسز لیں. ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کی سروس تو وہی رہتی ہے, لیکن کچھ لوگوں کو وہ ہوتا ہے نا کہ ہم ذرا زیادہ لگژری میں. آپ نے ایسی زبردست بات کی, لوگوں کا خیال ہے جی یہ ٹرسٹ ہاسپٹل ہے, خیراتی ادارہ ہے. جی بالکل. اچھا, پھر ہم ان کو کہتے ہیں آئیں پلیز وزٹ آور تھیٹرز, پلیز وزٹ آور ایگزیکٹو رومز. جب وہ ابیرا دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کمال ہے, یہ تو
لاہور میں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایسا نہیں بالکل ایسے ہی. تو پھر ہم کہتے ہیں جی آ کے دیکھیں تو آزمائش شرط ہے. اور وہی بات ہے کہ if someone can afford it then why not, کیونکہ ہر کسی کی ہر کلاس کے حساب سے لوگوں کو فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور فیسلٹیز جہاں پر آپ کو اچھی مل رہی ہوں تو ہبا میرا خیال ہے وہاں پہ آپ کو پے وہاں کرنا چاہیے, وہاں پر پے کرنا چاہیے جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ فروٹفل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. وی آر پریولیجڈ ٹو ہیو یو, اور ہم اپنے چینل کی طرف سے بھی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن آپ آخری نوٹ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے چینل کے بارے میں, ہمارے شو کے بارے میں, اور ہماری قوم کے لیے بھی؟ پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا ہمارے ساتھ گفتگو, ہمارے دل کے پھپھولے پھولے. قوم کے لیے یہ ہے جی کہ اس ملک سے زیادہ بہتر دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے, پر ہم وہ ناشکری قوم ہے جس نے اس ملک کی قدر نہیں کی, جس نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے. پر ہماری ایک اور پرابلم ہے, ہم کہتے ہیں ہم خود تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہیں اور دوسرے لوگ ہماری پرابلم سالو کریں. یہ نہیں ہوگا. ہر ایک پہ فرض ہے کہ اپنے اپنے حصے کی شمع جلاتا رہے, اپنا نیش جو ہے چھوٹا اس کو ٹھیک کرے, اینڈ اسٹاپ کریٹیسائزنگ ایوری تھنگ. یو مسٹ پٹ یور منی وے یور ماؤتھ از. اپنے کام میں ایکسپرٹ ہوئیں, اس ملک کے لیے کچھ کریں. یہ سوچیں کہ اس ملک کے لیے آپ نے کیا کیا, یہ نہیں سوچیں کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا. بالکل. میں باہر رہ کے ٹریننگ لے کے آیا ہوں, یقین کیجئے اگر پاکستان نہ ہو تو آپ جا کے فلسطینیوں سے پوچھیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے. بالکل. تو ہمارا تو مان ہے یہ ملک, اس کے لیے جان بھی مال بھی ہر چیز حاضر ہے. اور آپ لوگوں کو اللہ پاک ہمت دے کہ آپ اسی طرح پاکستان کی جو مثبت پازیٹیو سائٹ ہے وہ دکھاتے رہیں, لوگوں میں ہوپ انسٹل کرتے رہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ملک انشاءاللہ ہم راک باٹم پہ ہیں, وی کین اونلی رائز. انشاءاللہ وی کین, وی ڈو ہیو دا کیپیسٹی. بٹ وہی بات ہے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی ڈاکٹر عامر کہ ایز اے نیشن ہمارا تبھی بنتا ہے, ملک بھی لوگوں سے بنتا ہے. اب آپ اپنی انڈیویجول ایفرٹ نہیں ڈالیں گے تو پھر آپ ملک کو کیوں کریں گے کمپلین, اور کیوں آپ کہیں گے کہ ہمارے حکومت کا یہ ایشو ہے یا لوگوں کا یہ ایشو ہے. بٹ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عامر فار بینگ آن دا شو اینڈ گیونگ اس ٹائم, اینڈ تھینک یو کیسر کہ آپ نے بھی ٹائم نکالا اور آپ آئے. اینڈ وی آر ویری گریٹفل. اور وہی چیز ہم نے ایک جیسے کہتے ہیں نا, اس ساری باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ آپ ڈیڈیکیٹڈ رہیں جو بھی چیز کر رہے ہیں, اور آنیسٹی کے ساتھ چل کے کریں کام. بالکل, یہ بہت ضروری ہے. اور ہم اپنے شو کے تھرو بھی ہمارے پاکستان کی خوبصورت لوگ, خوبصورت چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں, اور امید ہے آپ کو ڈاکٹر عامر عزیز سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہوگی. ابھی ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں فار دا ورک یو آر ڈوئنگ, اور ہم بریک کے بعد کچھ نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے ملیں گے. تو آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ. ویل بی رائٹ بیک.